اللہ 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 اللہ۔ اب سورہ نور کا آغاز ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ ہم الحمدللہ نور والے وقت میں نور والے کلام کی سورہ نور کو جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ظاہر اور باطن نور قرآن سے منور ہوگا۔ اس صورت میں بے حیائی کا رد کیا گیا اور زانی کی سزائیں بیان کی گئیں اور ان لوگوں کے لیے دردناک سزا کا ذکر کیا گیا کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خواتین کو ضرور اس کی تعلیم دو کہ اس میں شرم و حیا کا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا فرض کیا۔ یعنی اس سورت میں جو حکم موجود ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں زانی کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ وفرضناہا، ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو بھی زنا کرے چاہے اس کی عمر 16 سال سے اوپر ہو چاہے 16 سال سے کم ہو، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں بے حیائی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کافر سمجھتا ہے کہ جب مسلمان بے حیا ہو جائیں گے اور جب دنیا میں پڑ جائیں گے تو انہیں ملک سے کوئی وفاداری نہ ہوگی، انہیں اسلام سے کوئی غرض نہ ہوگی، انہیں اپنا مفاد ہوگا۔ جیسے عراق میں ہوا کہ بڑے بڑے جرنیل وہ بک گئے اور ہیلی کاپٹر میں، امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ لڑائی کے موقع پر امریکہ فرار ہو گئے اور فوج نے ہتھیار پھینک دیے اور امریکہ داخل ہو گیا۔ اگر عراق کی فوج جو موجود تھی صرف وہی فوجی اگر مقابلہ کرتے تو امریکہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ خود امریکی ماہرین کہتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے پہلے سب کو خرید لیا، اس کے بعد حملہ کیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے عبرت ہے کہ افغانستان، انڈیا، اسرائیل، ایران، یہ چاروں ملک اب ہمارے آہستہ آہستہ دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ پھر روس ہے، اس کے علاوہ امریکہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں پر یہ الزامات ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ وہ دہشت گردی کے کیمپ بند کرنے میں ناکام ہے۔ تو جب انہیں حملہ کرنا ہوگا یہ بہانے ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور اندرونی بیرونی خطرات سے مسلمانوں کو خصوصاً پاکستانیوں کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور اس کے تمام احکام ہم نے فرض کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر بعض قرآن کے ایسے احکام ہیں کہ وہ بعد میں منسوخ کر دیے گئے، لیکن سورہ نور کے اکثر احکام ایسے ہیں جو منسوخ نہ ہوئے، وہ تا قیامت قائم و دائم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں روشن و واضح آیتیں نازل فرمائیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں بات منسوخ کی چلی تو پھر وضاحت کر دوں کہ منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی بہتری کے لیے
یہ جانا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک حکم نازل کیا ایک مقررہ وقت تک، پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا اور پہلے حکم پر عمل کرنا منع ہو گیا۔ مثلا پہلے یہ حکم تھا کہ عورت جو بیوہ ہوگی وہ عدت 1 سال گزارے گی ایک مخصوص وقت تک، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت مرتے دم تک لوگ سمجھتے تھے، اس لیے یکدم 4 مہینے اور 10 دن اگر عدت کی جاتی تو شاید ان لوگوں پر یہ احکام بہت گراں گزرتا۔ تو پہلے 1 سال عدت مقرر کی گئی، پھر مزید اس پر کمی کی گئی، فرمایا 4 مہینے 10 دن۔ اسے کہتے ہیں منسوخ احکام، ناسخ اور منسوخ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے علم ازلی سے جانا کہ کتنے وقت تک ان کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے۔ جب تک وہ فائدہ رہا وہ حکم پر عمل کرنا ضروری رہا، اور پھر جب لوگوں کے حالات بدلے تو دوسرا حکم نافذ ہو گیا۔ لیکن اب تا قیامت قرآنی احکام قائم و دائم ہے، کتنے بھی حالات بدل جائیں ہم اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد غیر شادی شدہ زانی عورت اور غیر شادی شدہ مرد ہے۔ شادی شدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کرنا مقرر فرمایا کہ پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اب جب کوڑے مارے جائیں گے تو کیسے مارے جائیں گے؟ اگر عورت ہے تو اس کے تو کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، وہ تو اپنے لباس میں ہوگی، لیکن مرد ہے تو مرد کو جب کوڑے مارے جائیں گے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک جو اس کا ستر ہے وہ ڈھانپ لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ ڈھانپ لے، باقی اس کی کمر، اس کا پیٹ یہ سب کھلا ہوگا، اور جسم کے تمام اعضاء پر کوڑے مارے جائیں گے۔ صرف چہرہ اور سر اور نازک اعضاء پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ مرد کو کوڑے مارے جائیں گے تو سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سارے لوگ جمع ہو کر اس منظر کو دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو اس موقع پر بعض لوگ ہمدردی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تم ان دونوں کے لیے اپنے دل میں نرمی نہ پاؤ، ان پر تمہیں ترس نہ آئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی پر ترس مت کھاؤ۔ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اگر انہیں سخت سزا نہ دی گئی تو معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان زانیوں کو سزا دینے میں ترس نہ کھاؤ۔ یہ مغرب کی بھی تہذیب عجیب و غریب ہے، انہیں مقتول سے زیادہ قاتل پر شفقت ہے۔ یعنی قاتل کو جو سزائے موت اسلام میں دی گئی اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور مغربی اقوام میں کئی ایسے ممالک ہیں، مثلا انگلینڈ ہے کہ جس میں سزائے موت کا کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی چاہے قاتل کتنا ہی قتل کر لے۔ حالانکہ اسلام قاتل سے زیادہ مقتول کا ہمدرد ہے، جس کی جان لی گئی اب اس کے بدلے میں قاتل کو جب سر عام قتل کیا جائے گا، جب ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی تو آئندہ کوئی ظلم کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی بند کوٹری میں ان پر یہ سزا مت دو، ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک بڑا گروہ اس وقت موجود رہے تاکہ وہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کسی کو یہ گناہ کرنے کی جرت نہ ہو۔
یہ آیتیں روشن خیالی جو نام نہاد ہے اس کا رد کرتی ہیں. ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کسی کو بے حیائی کرنے کی جرت ہی نہ ہو. اور آج آزادی کے نام پر کسی کی نجی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب چونکہ اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا، تو عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام کوڑے نہیں مار سکتی، کسی کو سنسار نہیں کر سکتی. عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ زبانی کوڑے مارے. ایسے شخص کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، اسے ملامت کیا جائے، اور ایسا ماحول بنایا جائے کہ اسے ایسا ملامت کیا جائے کہ آئندہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت ہی نہ ہو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. زانی صرف زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ زانی کا نکاح کسی اور سے نہیں ہوگا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور زانیہ عورت وہ صرف زانی مرد سے یا مشرک مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ زانی مرد اور زانی عورتیں مومنوں پر حرام کر دی گئیں. یعنی جو گندی عورت ہے اسے کوئی نکاح میں نہ لائے. مگر اب یہ سوال ہے کہ کوئی عورت بری سوسائٹی کا شکار تھی یا کوئی مرد اب وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیک صالح بن جائے تو کیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مراد ایسے زانی مرد اور ایسی زانی عورتیں ہیں جو ابھی بھی ان برائیوں میں یا اس برے خیالات میں مبتلا ہیں. جو توبہ کر لے نیک صالح بن جائے تو اس سے مومن مرد اور مومن عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. جہاں تک مشرک کا تعلق ہے، مشرک اور کافر سے مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ہے یہودی عورت یا عیسائی عورت کا، تو ابتدائی اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی کہ مرد یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے نکاح کرے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس پر پابندی لگا دی، کیونکہ یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جلد اسلام لے آتی ہیں. مگر یہاں پر الٹا ہونے لگا، مرد کافر بننے لگے، یہودی عیسائی بننے لگے. یا مرد اگر یہودی عیسائی نہ رہا، وہ تو مومن ہی رہا، تو اس کی اولاد یہودی عیسائی بننے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی ماؤں یا عیسائی ماؤں کی گود میں پلیں کہ ان کی برائیوں کا اثر ان پر ہوگا؟ آج بھی جو لوگ امریکہ یا یورپ میں جا کر نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے بسا اوقات بعض عورتیں اسلام لے آتی ہیں، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام لانے کے باوجود ان کی سوچ وہی بے حیائی کی طرف ہوتی ہے. بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام لا کر پھر اسلام میں مکمل اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی عیسائی یا یہودی عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرتا ہے تو گو کہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر چونکہ ان کی سوچ اتنی پاکیزہ نہیں ہوتی، اس ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ان میں راسخ نہیں ہوتی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد پھر مذہب سے اور دین سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں. لیکن ساری ایسی عورتیں نہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام لے آتی ہیں اور پھر وہ اسلام پر ایسی کاربند ہوتی ہیں کہ یہ نو مسلم بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عام جو پیدائشی مسلمان ہیں ان سے بھی پکے اور زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں. لیکن اکثر کی بات کی جا رہی ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح میں سب سے اولین جو فکر ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ نیک صالح اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عورت پاکیزہ نہیں تو اس کی برائیوں کا اثر اولاد پہ پڑے گا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد ایسے کام نہ کرے جس سے مجھے قبر میں عذاب دیا جائے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے. آپ نے فرمایا بعض لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، بعض خاندان کی وجہ سے، بعض خوبصورتی کی وجہ سے اور بعض دینداری کی وجہ سے.
کامیاب ہے وہ نکاح جو صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے کیا جائے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے. ان کو یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں جو سخت سزائیں ہیں تو ہر ایک کو دے دی جائیں گی. گواہی کا نظام اتنا سخت ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی پیش کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اگر 4 گواہ وہ اس پر پیش نہ کر سکیں گے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو انہیں 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی پھر ان کی گواہی قبول نہ کرنا. یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو گئے، یعنی اب ان کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں اور سدھر جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، وہ فاسق تو نہ رہیں گے، مگر پھر بھی ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی جس نے ایک مرتبہ بھی جھوٹی گواہی دے دی. ہمیشہ کے لیے وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا اسلامی قوانین کی روح سے. جب کسی پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، تو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. یعنی کورٹ میں جا کر اس کے خلاف یہ گواہی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے یہ کام کیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ غیر عورت کے ساتھ ملنا اور اس طرح کے تعلقات پر اسے مارا جا سکتا ہے، شور مچایا جا سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، مگر اس پر یہ الزام لگانا کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے. تب ہی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا. تو ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ مرد اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھے. اب یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر کسی کو بتائے تو گواہ تو نہیں، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور نہ بتائے تو یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. تو وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ اسلامی عدالت کے فیصلے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا. ہاں، مذمت کی جا سکتی ہے، ملامت کر سکتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مگر قانون ہاتھ میں لینے کی عوام کو اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اب ہم کیا کریں، چونکہ اس بیوی کو اس وجہ سے وہ قتل بھی نہیں کر سکتے، اور کورٹ میں جائیں، عدالت میں جائیں تو وہ گواہ مانگیں گے، وہ گواہ بھی نہیں، اور اپنے پاس رکھے تو وہ بھی اس کے لیے اس کی غیرت اور شرم کے خلاف ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. والذین یرمون ازواجہم، جو کوئی اپنی بیوی پر، اپنی بیویوں پر ایسی بری بات کی نسبت کرتے ہیں. ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں. الا انفسہم، مگر خود وہ گواہ ہیں. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھا کر یہ کہنا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. انہ لمن الصادقین، بے شک وہ ضرور سچا ہے. مطلب شوہر قاضی کے سامنے 4 مرتبہ کہے گا، میں حلف اٹھا کر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا. 4 مرتبہ کہے گا. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی میں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں.
اسے لعان کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، لعان۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے جب شوہر یہ دعویٰ کرے گا تو قاضی اس سے کہے گا لعان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، 4 مرتبہ اس طرح قسم کھاؤ اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر شوہر انکار کر دے گا لعان سے تو قاضی اسے 80 کوڑے مارے گا، اور اگر وہ لعان کر لے گا تو قاضی اس کی زوجہ سے کہے گا کہ تم کیا کہتی ہو۔ اگر زوجہ یہ کہے گی کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو قاضی کہے گا تم بھی لعان کرو، یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو۔ اگر عورت انکار کر دے گی تو قاضی جو ہے اس پر زنا کی حد قائم کر دے گا، اور اگر وہ لعان کر لے گی تو پھر قاضی جو ہے یہ کہے گا کہ اے مرد تو اس کو طلاق دے دے۔ اگر مرد اس کو طلاق نہیں دے گا تو قاضی یہ کہے گا کہ تو نے یہ لعنت کی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت، اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت، اب تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ضرور ہے، لہذا دونوں میں سے ایک پر لعنت پڑے گی، اب ان دونوں کا نکاح میں رہنا درست نہیں۔ تو قاضی ان دونوں کے نکاح کو توڑ دے گا، یہ فسخ نکاح ہوگا لیکن ایک طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسے لعان کہتے ہیں اور یہ لعان کے مسائل ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور وہ عورت سے عذاب یعنی سزا اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہے بے شک میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور میں نے ایسا کام کیا ہو تو اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اس طرح وہ کہے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسے جھوٹے الزامات لگانے سے یا بے حیائی کے کام کرنے سے فوراً تم پر عذاب آ جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیشہ کے لیے اپنی سوچوں کو پاک کر لو۔ اب سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے اور 18ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اس رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان کیا گیا۔ ام المومنین صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکیزگی پر پیدا فرمایا، یعنی برائی کرنا تو دور کی بات، حضرت عائشہ کو برا خیال بھی نہیں آ سکتا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہوا، آپ ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب بتائیے، جس خاتون کا نکاح حضور سے اللہ نے کیا اور حضور فرماتے ہیں یہ پاکیزگی پر پیدا کی گئیں، پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی برا خیال ایک لمحے کے لیے نہ آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بھی بے ادب ہیں اور حضرت عائشہ کے بھی بے ادب ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، ہم اس سے کبھی محبت کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ الفت فرماتے، تو منافقین جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بغض رکھتے اور آپ کی توہین اور بے ادبی کیا کرتے، یہ منافقین موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے۔ کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ کے حکم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ پر شرک کا الزام لگاتے۔ تو 5 ہجری، اس میں روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق، اس غزوے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ تو عادت کریمہ یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ازواج مطہرات اور جو خواتین جنگ میں ہوتی وہ پردے کی پابندی کرتی، اور اونٹ پر ان کے لیے ڈولی رکھی جاتی، ایسی ڈولی کہ جس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں موجود اس کا پتہ نہ چلے، اس کے اوپر پردے ہوتے اور ازواج مطہرات ان میں بیٹھ جاتی اور پھر یہ اونٹ چلائے جاتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے ایک جگہ پر چل کے گئیں، کسی کونے میں، وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، تو ہار کے موتی آپ چن رہی تھی۔ اس دوران قافلہ وہاں سے کوچ کرنے لگا، اونٹ اٹھائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ جس طرح دوسری ازواج مطہرات ان ڈولیوں میں ہوں گی تو اس طرح آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہوں گی۔ کسی کو جرت تو نہ تھی کہ وہ پردہ کھول کے دیکھے، کیونکہ پردے کے احکام نافذ ہو چکے تھے۔ اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے، وہ اس مقام کو جا کر دوبارہ چیک کر دے کہ کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی، اور پھر وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تاکہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر قافلے والوں کو دے دیں۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت صفوان وہ اس علاقے میں چکر لگا رہے تھے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی جگہ پر کسی کا کوئی کپڑا یا ایسی کوئی چیز گری تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں، اور کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا تاکہ کوئی آنے والا مجھے دیکھ کر پہچان لے اور وہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ لے جائے۔ آپ جانتی تھیں کہ صحابی رسول میں سے کوئی ضرور آئے گا اور وہ اس علاقے کی تلاشی لے گا کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے۔ حضرت صفوان وہ صحابی رسول ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، کیونکہ جب سے چہرے کے پردے کا حکم نازل ہوا کسی صحابی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے چہرے کو پھر بعد میں نہیں دیکھا، تو حضرت صفوان حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت صفوان آئے اور ان کی نظر حضرت عائشہ کے چہرے پر پڑی، فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا تو قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نگاہیں نیچی کیے، شرم و حیا کا پیکر بن کر اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ پہنچے تو منافقوں کو موقع مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ الفت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بیوی پر اگر الزام لگے تو در حقیقت اس پر خود الزام ہے، تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، در حقیقت انہوں نے حضور پر الزام لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ یہاں پر بعض نادان لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو شک تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضور اس لیے پریشان تھے پتہ نہیں حضرت عائشہ نے ایسا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب بتائیں، جس کا نکاح اللہ نے کیا ہو
اور جو حضور فرمائے وہ پاکیزگی پر پیدا کی گئی، انہیں کوئی برا خیال آ بھی نہیں سکتا، جس سے حضور اتنی الفت فرماتے ہوں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی کی بیوی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی، یعنی بے حیائی سے مراد وہ زنا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کافر چاہے کس قدر بھی زنا میں ملوث ہو جائیں لیکن وہ اس کام کو ضرور برا سمجھتے ہیں۔ آج امریکہ میں کس قدر بے حیائی ہے، لیکن جب امریکی صدر نے ایسا غلط کام کیا تو پوری قوم کے سامنے اس کو معافی مانگنی پڑی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے دنیا برا سمجھتی ہے، اور نبی کو اللہ تعالی ہر قسم کے ان عیوب سے محفوظ رکھتا ہے جنہیں لوگ برا سمجھتے ہوں۔ تو نبی کی زوجہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگمانی کیسے کریں، حالانکہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نے بدگمانی کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، میرے گھر والے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، میرے سب گھر والے پاک ہیں۔ اور پھر اس موقع پر صحابہ کرام جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری، امام ترمذی اور دیگر بزرگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ منافقین بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو ہر گندگی سے پاک رکھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ مکھی کبھی کبھی نجاست سے ہو کر آتی ہے، تو آپ کے گھر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہ کیا کہ سایہ ہوگا تو کسی کا پاؤں اس پر نہ پڑ جائے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی اس قدر حفاظت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ ایک جوں آپ کے نالین شریفین یعنی جوتے مبارک میں لگ گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے نالین شریفین کو اتار کر اس جوں کا خون صاف کر لیجیے۔ حالانکہ جوں کا خون پاک ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین پر وہ معمولی سا دھبا لگا جو کہ پاک ہے، پھر بھی آپ کو صاف کرنے کا حکم ہوا، تو ایسی بری بات آپ کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے؟ مگر یہاں پر یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا، حضور نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الزام صدیق اکبر پہ بھی تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہیں، حضرت عائشہ پر بھی الزام تھا، اور حضور پر بھی الزام تھا کہ آپ کی زوجہ ایسی ہیں۔ اگر حضور اور صدیق اکبر اس طرح کہہ دیتے تو منافق کیا کہتے؟ دیکھا اپنی بیٹی ہے اس لیے طرفداری کر رہے ہیں۔ تو حضور کی خاموشی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے مثال تھی کہ ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر کس طرح اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ 1 مہینے تک حضور خاموش رہے، صحابہ کرام آ کر قسمیں کھاتے رہے اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے۔ حضرت عائشہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ کا بیمار ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی پاک عورت پر اگر ایسا الزام لگ جائے تو انسان پریشان تو ضرور ہوتا ہے، کسی نیک آدمی پر اگر جھوٹا الزام لگے تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب بیمار ہو گئیں، 1 مہینے تک بیمار رہیں، اور جب مستح نے آپ کو یہ بتایا کہ منافقین آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی بیماری اور بڑھ گئی، کیونکہ 1 مہینے تک آپ کو کوئی اطلاع نہ تھی کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس الزام سے ایسی رنجیدہ ہوئیں، اور واقعی جو عورت پاک ہو وہ ان باتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ آپ نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتی اور کہتی ہیں، پروردگار تو ایسا کرم کر دے کہ ان منافقوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ وہ مقام دے گا کہ تا قیامت قاری حضرات اس قرآن کی 18 آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے اور میری پاکیزگی بیان کریں گے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم،
بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، جو منافقین ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، انسان رنجیدہ تو ہوتا ہے، فرمایا اسے تم برا مت سمجھو اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور ان کے برے الزام کی وجہ سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی تا قیامت قرآن میں بیان کر دی گئی۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ کسی نے تائید میں سر ہلایا، کسی نے سنی سنائی باتیں آگے پھیلائیں، کوئی سن کر خاموش رہا، تو ہر ایک گناہگار ہوا۔ جس نے بھی بدگمانی کی اسے قرآن نے گناہگار قرار دیا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جس نے زبان سے ایسی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد انہیں 80 کوڑے لگائے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جو ان میں سے سب سے بڑا حصہ رکھنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا اور سب سے پہلے پروپیگنڈا کرنے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ حضور کو شک تھا۔ حضور کو کوئی شک نہیں تھا، حضور کی خاموشی اس لیے تھی کہ منافقوں نے حضور کو فریق بنا دیا تھا۔ اگر آپ کہتے تو کہتے کہ اپنی زوجہ کی طرفداری کر رہے ہیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے ایسا سوچا کیوں؟ وقالوا هذا افک مبین، یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں یہ منافقین 4 گواہ لے کر نہ آئے؟ اگر سچے ہوتے تو 4 گواہ پیش کرتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو جب یہ جھوٹے ہیں اور یہ گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تم نے ان کی باتیں سنی کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے ایسی باتیں سن کر اور اس پر کان دھر کر میرے محبوب کو رنجیدہ کیا ہے۔ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم سب کو میں ہلاک کر دیتا۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ضرور جو باتیں تم نے کی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب آ جاتا، ضرور وہ عذاب تم سے ٹکراتا۔ لیکن اللہ نے مہلت دی۔ جو مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے انہیں توبہ کی مہلت ملی، لیکن جس نے زبان سے کہہ دیا تھا اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑی اور اسے 80 کوڑے بھی کھانے پڑے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا تھا؟ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، یعنی
ایسی باتیں تم مزے لے لے کر سن رہے تھے اور تم بدگمانی والی باتیں سن رہے تھے. سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی تو جھوٹ ہے, اور جھوٹ کو سننا بھی تو گناہ ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ کے نزدیک بہت بری چیز تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ, جب تم نے یہ باتیں سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا, مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, ہمیں جائز نہیں کہ ہم ایسی باتوں کو منہ سے نکالیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کرو, تم نبی کی زوجہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم, تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے, یہ ضرور بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. جن لوگوں نے یہ باتیں پھیلائیں, لوگوں کے ذہنوں میں بے حیائی کے تصورات آئے, تو ایسی باتیں پھیلنے سے لوگوں کے ذہن خراب ہوئے, تو ایسے لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہیں. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا, ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے. روشن خیالی جو نام نہاد ہے, جس کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. والآخرہ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. واللہ یعلم, اور اللہ خوب جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, اور اللہ رؤوف رحیم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مہلت ملی اور تمہیں سمجھایا گیا, ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے بہت ہی غلط بات کا الزام لگایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, چونکہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور سنی سنائی بات کو پھیلانے لگے. اے ایمان والوں, شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو, شیطان کی باتیں نہ مانو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تو بے حیائی پھیلانے والا شیطان ہے, اور جو اس کام میں ملوث ہے وہ شیطان کے وار میں گرفتار ہے. یأمر بالفحشاء, شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے, والمنکر, و برائی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی پاک نہ کرتا, اسے توبہ کی توفیق نہ دیتا, اسی وقت اسے ہلاک کر دیتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ستھرا فرماتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سننے والا, علم والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 1 مہینے بیمار ہو گئیں, اور ام مستح نے ایک بات بتائی جس کو سن کر حضرت عائشہ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ بات یہ تھی کہ حضرت ام مستح حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ام مستح کے صاحبزادے ہیں مستح, جن پر صدیق اکبر کا ہمیشہ احسان رہا, اور آپ نے اس غریب کی ہر وقت مدد کی. منافقوں کی باتوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا. تو حضرت عائشہ کو
منافقوں کے کہنے کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا اپنے قریبی رشتہ دار کی زبان سے انہوں نے یہ سنا تو بڑا دکھ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے کہا کہ اب میں مستح کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اس نے میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کر میری بیٹی کو ایسا رنجیدہ کیا۔ تو آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ میں کبھی اس پر کوئی احسان نہیں کروں گا، کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم والسعۃ، تم میں سے جو فضل والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں۔ فضل سے مراد دینی فضل ہے اور وسعت سے مراد دنیاوی وسعت ہے۔ صدیق اکبر دینی فضل والے بھی ہیں، آپ کو دینی فضیلت بھی حاصل ہے اور دنیاوی طور پر بھی آپ مالدار تھے۔ فرمایا وہ قسمیں نہ کھائیں ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں انہیں وہ صدقہ و خیرات نہیں دیں گے، وہ اس کی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور اس میں یہ حکم تھا کہ وہ قسمیں نہ کھائیں، تو آپ تو قسم کھا چکے تھے، تو آپ نے اپنی قسم توڑ دی، یعنی حضرت مستح کی آپ نے مدد کی، انہیں معاف کر دیا اور پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ صدیق اکبر سن کے رونے لگے اور کہا میں ضرور یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک باز مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ غافلات سے مراد ہیں ایسی عورتیں جو نہ بے حیائی کرتی ہیں نہ بے حیائی کا کبھی وہ جانتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر پاک باز تھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بے حیائی کیا ہے، یعنی تصور سے بھی آپ پاک رہیں۔ تو غافلات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسی پاکیزہ ہیں، ان پر جو الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، اس قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت انسان کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے گی، اور زبان کہے گی یہ پروردگار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وہ حیران ہوگا اور سوچے گا اس زبان کو کیا ہو گیا، پھر زبان پر مہر لگ جائے گی۔ وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان تمام کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سوچیں، غور کریں، آج ہم معزز بنتے ہیں، کل بروز قیامت اگر پردہ نہ رکھا گیا، ہاتھ پاؤں اور زبانیں بولنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اے ستار، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں پر پردہ فرما۔ یا ستار استر عیوبنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یومئذ، اس قیامت کے دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ رب العالمین انہیں پوری پوری سزا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينَ، بے شک اللہ تعالی ہی سچا ہے، مبین ہے، ہر بات کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث ناپاک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو سوچو، کیا ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کریں اور وہ کبھی ایسا کام کر سکتی ہیں؟ یعنی اس میں اسی واقعے کا رد کیا گیا۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ،
پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر انسان پاکیزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پاکیزہ بنائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہی فکر ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ لوگ ان تمام باتوں سے پاک ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والوں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نہ جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ عام طور پر ہم سے غلطی ہوتی ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے، کھول کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بار بار ہمیں سوچنی چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کبھی سوچ میں ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایسا عمل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہو۔ تو دستک دی جائے اور اجازت طلب کی جائے، پھر گھر میں داخل ہوں کسی کے بھی۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں کو تم سلام کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے سلام کریں، پھر کہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ فی زمانہ یہ ہے کہ ہم دستک دیتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں، تو اس میں بھی وہ زور زور سے گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے اور نہ زور زور سے دستک دینی چاہیے۔ ایک دفعہ دستک دیں یا ایک دفعہ گھنٹی بجائیں، ایسی کہ وہ سن لیں، انتظار کریں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے پلٹ جائیں۔ اور اگر کوئی پوچھے کون، تو کون کے جواب میں نہ کہا جائے بلکہ نام بتانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا اور آپ نے فرمایا کون، اس نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے، نام بتاؤ، تو نام بتانا سنت ہے۔ اور پھر اجازت طلب کی جائے اور کہا جائے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو ہم آ جائیں۔ وہ کہہ جی ہم مصروف ہیں، تو ناراض ہوئے بغیر وہ روانہ ہو جائے۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، اس میں یہ تکلفات اور یہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بڑا ہی سادہ اور سمپل مذہب ہے۔ ہم نے بلا وجہ یہود و نصارہ کی رسومات اپنے اوپر لاگو کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سمجھو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ چوری کا خطرہ نہ ہوتا، اسلامی ریاست میں چوری کا تو کوئی تصور ہی نہ تھا، تو لوگ اپنے گھر میں بھی نہ ہوتے تو دروازے کھلے ہوئے ہوتے، تو فرمایا اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو تم داخل نہ ہو، فلا تدخلوها، تو تم گھر میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھئی جب بھی آپ میرے گھر پر آئیں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس آ جاؤ، ناراض بھی مت ہو۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ آج ہمارے نخرے کتنے ہیں کہ واپس جانے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ایسی جرت کون کرے۔ اگر سیدھا منہ نہ دے یا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ لے یا چائے پانی کا نہ پوچھے تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ اسلام ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ انسان مصروف ہے، وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، دوسرے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، تم پر کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، مثلا مسافر خانے، ہوٹل، ریسٹورینٹ۔ اب اس پر یہ لازم نہیں کہ ہم ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دیں اور کہیں کیا مجھے اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں یا مسافر خانے میں بغیر اجازت طلب داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اجازت آپ کو اندر جا کر جب کمرہ بک کرانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو معاملات طے کرنے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں،
ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، ہوٹل ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، تمہارے لیے بستر ہوتے ہیں، تم کمرہ بک کروا سکتے ہو، واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ نام نہاد روشن خیالی جو بے حیائی پھیلانے والی ہے، اس کا مزید رد کیا جاتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہ سے وہ چیز نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا بے خیالی میں اگر نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے، کوئی اگر فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور اسے عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں عبادت کا ذوق و شوق نہیں ملتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری بدنگاہی بھی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، کان کی حفاظت ہوگی، تو پھر ذہن بھی پاکیزہ رہے گا، دل بھی پاکیزہ رہے گا، اور بڑے گناہ کا کوئی خیال بھی اس کے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اور جب نگاہ گندی ہو جائے گی، ذہن گندا ہو جائے گا، پھر وہ کہے کہ نماز کے اندر مجھے مکے مدینے کا تصور ہو، تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ جو انسان دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بد نگاہی اس قدر بڑا خطرناک جرم ہے کہ بسا اوقات ایک ہی نظر سے انسان کا دل ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مسلمان سپہ سالار نے جب بیت المقدس کی فتح میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی تو نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ عیسائیوں نے ایک سازش کی کہ بیت المقدس شہر کا جو دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا، اور کھولنے سے پہلے شہر کے اندر دروازے سے متصل ایک بازار قائم کیا جس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، اور خواتین جو عیسائیوں کی بے حیا عورتیں تھیں وہ بے حیائی والا لباس پہن کر سامنے اس بازار میں کھڑی ہو گئیں، کوئی مرد نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ کو جب یہ علم ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو ذہنی طور پر گندا کرنے کی کوشش ہے، تو آپ سازش سمجھ گئے، فوراً ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام تو صحابی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے ایسی نگاہ جھکائی کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بازار میں کیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زمانہ قدیم سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو بے حیا کر کے ان کی طاقت ان کی قوت کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہی سازش ہے۔ اگر آپ اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور حاصل کرنی چاہیے تو یہ کیسٹ ضرور سنیں، دور حاضر کا مہلک مرض، دور حاضر کا مہلک مرض۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی ایجنسیاں کس طرح مسلمانوں میں بے حیائی عام کرتی ہیں۔ آپ یہ ضرور کیسٹ سنیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نگاہوں کی اور ذہنی اور قلبی پاکیزگی عطا فرمائے، اور بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور بے حیائی کے سیلاب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمائے قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للمؤمنین مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی مشہور و معروف تفسیر در منصور 5ویں جلد صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں
اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی. فَنَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، ایک مسلمان مرد نے ایک عورت کو دیکھا اور اس عورت نے اس مرد کو دیکھا. اِذْ اسْتَقْبَلَهُ الْحَائِطُ فَشَقَّ أَنْفُهُ، پھر وہ وہاں سے چلا تو اسے غوطہ آیا، یعنی اسے جھونکا آ گیا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ دیوار سے جا کر ٹکرا گیا اور اس کی ناک پھوٹ گئی، اس سے خون جاری ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا عقوبۃ ذنبک، آپ نے فرمایا یہ جو تو نے بد نگاہی کی اس کی یہ سزا ہے. نزل هذه الآیہ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اگلی آیت میں فرمایا آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کی مشہور کتاب الترغیب، تیسری جلد، صفحہ نمبر 23، کتاب النکاح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی جس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس کے دل مردہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، بد نگاہی کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا من مخافتی، حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے خوف کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت کرے، بد نگاہی کو چھوڑ دے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل، 5ویں جلد، صفحہ نمبر 264، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، اگر کسی مسلمان کی غلطی میں اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے، ثم یغض بصرہ، فوراً وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے، نیچی کر لے اور بد نگاہی سے بچ جائے، فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے، الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اسے وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا اور دل بھی روشن و منور ہوگا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ندامت کے آنسو بہا رہی ہوگی، الا عین غضت عن محارم اللہ، نامحرم عورتوں یا نامحرم مردوں کو دیکھنے سے جو آنکھ محفوظ رہی اسے شرمندگی کا رونا نہیں ہوگا، یعنی وہ آنکھ اللہ کے دیدار سے منور ہوگی، قیامت کے دن ندامت کے آنسو نہیں بہا رہی ہوگی. عین کفت عن محارم اللہ،
جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، اور جس کی آنکھ محفوظ رہے گی وہ پورا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ محترم و پیارے بھائیوں، آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، قرآن کا فرمان، اس آیت کا شان نزول، یہ سب نام نہاد روشن خیالی کا رد کرتا ہے کہ جس نام نہاد روشن خیالی کا نعرہ لگا کر بے حیائی عام کی جا رہی ہے، اس میں سب سے بنیادی عنصر بدنگاہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس کی مذمت فرما رہے ہیں، یہ دنیا مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں کہ معاشرہ گندہ ہو گیا۔ صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا میں گئے، جس معاشرے میں بھی گئے وہ معاشرے سے متاثر نہ ہوئے، ان کی نگاہوں میں حفاظت تھی، ان کی نگاہیں پاکیزہ تھیں، بلکہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو پاکیزہ بنا دیا۔ حضرت علا بن زیاد فرماتے ہیں، لا تتبعن بصرک حسن رداء امرأۃ، عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، عورت اگر برقعے میں ہے یا اپنے آپ کو پوری چادر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو حضرت علا بن زیاد کہتے ہیں کہ اس عورت کی چادر پر بھی نگاہ مت ڈالو، اس عورت کے برقعے پر بھی نگاہ مت ڈالو۔ فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ شِبْقًا فِي الْقَلْبِ، کہ ایک ہی نظر ہمیشہ کے لیے دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو جب چادر اور برقعے کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا نعوذ باللہ من ذالک۔ ایاکم الجلوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہراہ پر اور راستے میں نہ بیٹھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ہمیں بسا اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کے انتظار کے لیے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی دکان ہے تو وہاں سے لوگوں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوری کوشش کرو راستے میں نہ بیٹھنے کی، اور مجبوری میں اگر تم راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، کف الاذی، رد السلام، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آپ نے فرمایا راستے کے 5 حق ہیں، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں سے دور کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور فرمایا غض البصر، اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نگاہوں کی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی، جب کان کی حفاظت ہوگی، جب زبان کی حفاظت ہوگی تو پھر ذہن بھی پاکیزہ ہوگا، دل بھی پاکیزہ ہوگا، اور ایسے برے خیالات کبھی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ نور قرآن پاک سے منور ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض غلطی میں اچانک کبھی نگاہ پڑ بھی گئی تو جس کی نظر میں موت کا گڑا ہو، جسے آخرت کی فکر ہو، جس پر جہنم کا خوف طاری ہو، اس کے ذہن میں کبھی برا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ نام نہاد روشن خیالی کے نام پر بے حیائی جو پھیلائی جاتی ہے اس کا رد ہے کہ دل ستھرا ہوگا آنکھوں کی حفاظت سے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خوب خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ، سورہ نور کی آیت نمبر 31۔ صرف مرد ہی نگاہ کی حفاظت کرے یہ بات نہیں ہے، عورت کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے، لِلْمُؤْمِنَاتِ،
مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اسے نیچا رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اب مجھے بتائیے کبھی ان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تو نبی کے گھرانے میں ہے، انہیں تو ڈائریکٹ نبی کا فیض مل رہا ہے. ان کی تو نگاہیں بھی پاک ہیں، ان کے قلب بھی پاک ہیں. مگر ایک واقعہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ازواج مطہرات جن کی نگاہیں پاک ہیں انہیں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حضور نے حکم دیا. تو کوئی یہ کہے جناب نگاہ کی حفاظت تو وہ کرے جس کا ذہن خراب ہو، یہ بات نہیں ہے. نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ دنیا کے لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے، ان کی باتیں ہمیں کل بروز قیامت حضور کی شفاعت نہیں دلا سکیں گے. حضور راضی ہوں گے، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. عن ام سلمۃ انہا کانت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ. حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ آپ کہتی ہیں میں حضور کے پاس موجود تھی اور حضرت میمونہ، یہ دونوں ام المومنین ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو ازواج مطہرات پاکیزہ ہیں، پھر تمام مومن ان کے روحانی بیٹے ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے. فقالت بینا نحن عنده اقبل ابن ابی مکتوم. اب کہتی ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے تھے کہ حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، جو نابینا صحابی ہیں، جو بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا ہیں. فدخل علیہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجبا عنہ. آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر حجاب ڈالو، اپنے چہرے کو ڈھانپو. ام المومنین سے فرما رہے ہیں، ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے. فقالت یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، الیس ہوا اعما لا یبصرنا، کیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تو یہ پردے کا حکم کیوں ہے اور ہمیں چہرہ ڈھانپنے کا حکم کیوں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر چہرہ ڈھانپنے کی ایک حکمت بیان کی. ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے آگے ایک کپڑا رکھ لے گی تو اس کی برکت سے اس کی نگاہیں مردوں پر نہیں پڑیں گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افا امیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ مراد یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے. ام المومنین ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی پاکیزگی کا مقابلہ اس وقت کی ساری عورتیں مل کر بھی نہیں کر سکتے. جب انہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھی غلطی میں اچانک کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر غلطی میں نگاہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے، مگر اے علی فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو ورنہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. حضرت علی سے بڑھ کر کس کی نگاہ پاک ہوگی؟ انہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. انسان غلط کام اگر کرتا ہے تو کم از کم غلط کو غلط تو سمجھے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک تو گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو جائز سمجھا جائے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان مومن عورتوں سے فرما دیجئے
کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں مگر وہی جو خود بخود ظاہر ہو جائے. مفسرین فرماتے ہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے برقع مراد ہے. یہ وہ چادر مراد ہے جس میں عورت لپٹی ہوئی ہے. عورت اپنے جسم کو چھپا رکھی ہے، اپنے لباس کو چھپا رکھی ہے، لیکن اوپر کی چادر کو تو وہ نہیں چھپا سکتی. تو فرمایا وہ چادر جو ہے اس چادر میں وہ نکل لگی ہے، برقعے میں نکل لگی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ برقع اس قدر ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا شیپ محسوس ہو. تو ڈھیلے برقعے یا ڈھیلی چادر ہونی چاہیے. اور عورت کو چاہیے جب بچی 7 برس کی ہو جائے، مفسرین نے لکھا کہ جب بچی 7 برس کی ہو جائے تو اسے باریک لباس نہ پہنایا جائے اور اسے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنایا جائے. یعنی اس قدر ڈھیلا ہو کہ اس کے بازو ہیں یا اس کی ٹانگیں ہیں ان کی شیپ نہ بنے. اس قدر ڈھیلا لباس عورت کے لیے پہننا لازمی ہے. عبرت حاصل کریں وہ خواتین کہ جو مردانہ لباس نعوذ باللہ من ذالک پہنتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردانہ لباس پہنے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو مردانہ لباس پینٹ شرٹ پہننا چاہے چھوٹی بچی ہو اسے بھی پہنانا حرام ہے. جو پہنائے گا وہ گناہگار ہوگا. نہ چھوٹی بچی کو پہنا سکتے ہیں نہ یہ لباس بڑی بچی کو پہنا سکتے. اسی طرح ٹراؤزرز یا ایسے پاجامے، یہ ایسی شلوار یا ایسا کرتا جو باریک ہو یا چست ہو، جب عورت 7 برس کی ہو جائے تو اس کے بعد ایسا پہننا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. روایت میں آتا کہ جس گھر کی عورت یہ کام کرے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو مسلط کر دے گا. روزی میں برکت نہیں ہوگی، ناچاکیاں ہوں گی، آفتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. پھر لوگ کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا، جادو ہو گیا. تو آپ اپنے گھر سے بے حیائی کو دور کیجئے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اس زمانے میں عورتیں جب اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آتی، مثلا باپ کے سامنے، یہ بیٹے کے سامنے، یہ بھائی کے سامنے، تو سر پر وہ چادر اوڑھتی ہیں، لیکن چادر کے کنارے پیٹھ کی طرف ہوتے. تو جب پیٹھ کی طرف ہوتے تو اس سے محرم مردوں کے سامنے سینے کے ابھار ظاہر ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی. فرمایا باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، یہ سینے کا ابھار اس کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ عورتیں ہر وقت اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں تاکہ یہ ابھار محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. مفسرین فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ جگہ ہیں جو زینت کا مرکز ہیں. مثلا آنکھ کہ جس میں کاجل اور سرما لگایا جاتا ہے، ناک کہ جس میں زیور پہنا جاتا ہے، کان، گلا جس میں ہار پہنا جاتا ہے، سر کے بال، اسی طرح ہاتھ کی کلائیاں جس پر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، اسی طرح پاؤں کا ٹخنا اور اس سے اوپر کی پنڈلی کہ جس پر پاؤں کے زیور پہنے جاتے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کی یہ معنی ہے کہ ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو. تو چہرے کا بھی پردہ ہو، سر کا بھی پردہ ہو، گلا بھی نظر نہ آئے، یہ کلائیاں بھی نظر نہ آئیں. عورت جب اپنا لباس پہنے تو ہاف آستین یہ پہننا حرام ہے. فی زمانہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہاف آستین ہوگی، اب برقع تھوڑا سا اوپر ہوگا، یہ نماز کی حالت میں بھی اس کی کلائی کھل جائے گی. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں صرف ہتھیلی کھل سکتی ہے. ہتھیلی کے علاوہ اگر کوئی بھی کلائی کا حصہ کھلا اور چوتھائی کلائی کھل گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی عورت کی. لیکن عورتوں کو پرواہ نہیں ہے.
باریک چادر میں نماز پڑھتی ہیں، اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ عورت کے اگر بال نظر آ رہے ہیں، یا اس کا کان نظر آ رہا ہے، یا اس کا گلا یا گدی نظر آ رہی ہے، یا اس کے ہاتھوں کے بازو کھلے ہیں یا کلائیاں کھلی ہیں، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فقان حمید تو یہ درس دے، اور ہمارے نادان لوگ دشمنان اسلام کے مشن پر چل کر روشن خیالی کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کریں، اور پھر ایک تو حرام کام کریں اور پھر اسے اسلام کے مطابق قرار دیں۔ یہ تو بسا اوقات کفر ہے کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ الا لبعولتہن، تو زینت کی جگہ دکھانا منع ہے، آنکھ، ناک، چہرہ، سر کے بال، کان، کلائیاں اور ٹخنے، یہ سب دکھانا منع ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے رشتہ دار ہیں کہ عورت ان کے سامنے اگر یہ جگہ ظاہر کرے تو شرعی طور پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ الا لبعولتہن، مگر شوہروں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ او آبائہن، یا اس کے والد کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے۔ او آباء بعولتہن، یہ شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کے وہ بیٹے کہ جو دوسری بیوی سے ہوں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اگر بتائیے پردہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ان رشتہ داروں کی فہرست کیوں بتائی جاتی جن سے پردہ نہیں ہے؟ جن سے پردہ نہیں، ان کے علاوہ تمام رشتہ داروں سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں سے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں سے پردہ نہیں۔ او نسائہن، یا مسلمان عورتوں سے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا کنیز، ان سے پردہ نہیں۔ اب التابعین، یا ایسے ملازمین غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو ہوں تو مرد مگر وہ شہوت نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کی عمر 70 سال سے زائد ہو۔ تو کوئی بوڑھا اگر ہو جو 70 سال یا 80 سال سے زائد عمر کا ہو اور اس میں یہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہوں، تو پھر عورت کے لیے ان کے سامنے چہرے کا پردہ کرنا یا کلائیوں کو چھپانا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یہ ایسے بچے کہ ابھی تک ان پر عورتوں کی شرم کی چیزیں ظاہر نہیں ہوئی، یعنی بچے کی عمر 9 سال سے کم ہے، بچہ ان معاملات کو نہیں سمجھتا، تو ان سے بھی پردہ کرنے کی حاجت نہیں۔ مگر جس بچے کی عمر 10 سال ہے یا اس سے زائد ہے، اس قرآن کی آیت کی روح سے اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو۔ کمال تو دیکھیں، یعنی پاؤں کا زیور ظاہر کرنا تو دور کی بات ہے، زیور کی آواز غیر مردوں تک جائے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تو جو زیور چھپا ہوا ہے اس کی آواز ظاہر ہو جائے۔ جس رب کو عورت کے زیور کی آواز غیر مردوں تک پہنچے یہ پسند نہیں ہے، تو خود عورت اگر غیر مردوں سے باتیں کرے بغیر شرعی اجازت کے، یہ بے پردہ سامنے آ جائے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، چونکہ سرکار کا فرمان ہے، حضور کے فرمان سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، چونکہ یہ میری بات نہیں، میرے محبوب کا کلام ہے جو ہمارے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں۔ حضور کے فرمان پر اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ الترغیب 3 جلد صفحہ نمبر 60۔
ايما امرأة استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، فمرت على قوم، اور پھر وہ نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا ریحها، اس قدر خوشبو ہو کہ یہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچے۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وہ با پردہ ہے، بے پردہ عورت کا تو انجام بہت ہی برا ہے۔ یہاں صرف اس عورت کا بیان ہے کہ اس نے کوئی اور کوتاہی نہیں کی، وہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے، صرف ایک غلطی کی ہے، ایسی خوشبو لگائی ہے جس سے مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ سرکار کے الفاظ ہیں، وہ زانی عورت ہے۔ حضور اسے بے حیا عورت قرار دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، سرکار کے فرمان پر کوئی ناراض تو ہو نہیں سکتا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب عورت خوشبو لگا کر نکلے اور غیر مردوں کی اٹریکشن کا باعث بنے تو حضور نے اس عورت کو زانیہ قرار دیا۔ تو جو عورت بال کھلے لے کر نکلے، چہرہ کھلا لے کر نکلے، ایسا لباس پہنے جس سے غیر مردوں کی اٹریکشن ہو، کیا وہ حضور کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کرے گی؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ والی جو روایت پیش کی گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کیا تم نابینا ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، لہذا تم انہیں مت دیکھو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی روایت ہے، اور ترمذی شریف میں باب ہے ما جاء فی احتجاب النساء من الرجل، یعنی امام ترمذی نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ عورت کو اپنے چہرے کا نقاب کرنا چاہیے مردوں کے سامنے۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث سے چہرے کا پردے کا ثبوت ہی نہیں ہے، امام ترمذی نے جو باب قائم کیا، باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجل، مرد کے سامنے عورت کو اپنا چہرے پر حجاب رکھنا چاہیے، اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ چیپٹر آپ نے قائم کیا، 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 94، یعنی جو بیروت کا نسخہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں صفحہ نمبر 94، 5ویں جلد۔ جو بھی صفحات ہم حوالے میں پیش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ مختلف ایڈیشن میں اور کتاب کے سائز سے صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کی کتابیں بعض مکتبے والے چھوٹا چھاپتے ہیں، بعض لمبائی میں چھاپتے ہیں جس میں زیادہ حدیثیں ہوتی ہیں، تو اس کتاب کی سائز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے حوالے پیش کیے گئے یہ عربی کتابوں کے ہیں، تو اردو اگر آپ ترجمے میں ان کا حوالہ ڈھونڈیں گے تو اس میں صفحات آگے پیچھے ہوں گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کے سیلاب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو پاکیزگی کا درس دیا اس درس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم بے نکاح لوگوں کا نکاح کرو۔ کتنا پیارا حکم ہے، اس حکم پر مسلمان عمل کرتے۔ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی، وہ عدت کے فوراً بعد اس کا نکاح دوسری جگہ کروا دیتے۔ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اور اگر اس کے لیے ممکن ہوتا اور اس کی عمر ایسی ہوتی تو وہ اس کا نکاح عدت کے بعد دوسری جگہ کروا دیتے۔ یعنی شادی کرنا، رشتہ ڈھونڈنا اس زمانے میں کوئی عیب ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کے لیے خود رشتہ تلاش کرتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئیں، یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو طلاق پڑ گئی، عدت سے جیسے ہی فارغ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا۔ عثمان غنی نے انکار کر دیا
حضرت عمر نے مائنڈ نہیں کیا، برا نہیں منایا. اس زمانے میں ایسی چیزیں نہ تھیں، تکلفات نہ تھے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نکاح کرنے کی خواہش نہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا اور کہا آپ سوچ لیں. حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی عرصہ گزر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ منع بھی نہیں کرتے اور ہاں بھی نہیں کہتے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ